ہم نے جن کے حقوق ادا کرنے ہیں ان میں سب سے پہلا نمبر ہماری ماں اور ہمارے باپ کا ہے، والدین کا سب سے پہلا نمبر ہے۔ جو شخص والدین کو ان کی خدمت کر کے خوش کرتا ہے، اللہ رب العزت آخرت میں تو اس کو بدلہ دیں گے، لیکن دنیا میں بھی اللہ اس کو بہترین بدلہ ضرور دیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو ناراض کرتا ہے، مرنے کے بعد عذاب جو ہوگا سو ہوگا، ایسے شخص کو اللہ دنیا کے اندر بھی عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں۔ ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایک حق باپ کا ایسا ہے جو اللہ کے نبی نے ماں کا بیان نہیں فرمایا۔ کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میں سب سے زیادہ کس کا خیال کروں؟ فرمایا اپنی ماں کا۔ پوچھا پھر کس کا؟ فرمایا اپنی ماں کا۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا ماں کی خدمت کرو۔ پھر پوچھا کس کا؟ فرمایا اپنے والد کی خدمت کرو۔ تو اللہ کے نبی نے ماں کا 3 مرتبہ تذکرہ کیا ہے اور چوتھے نمبر پر آپ نے باپ کا ذکر فرمایا۔ ماں کا 3 مرتبہ ذکر کیوں کیا؟ اگر قرآن کریم کی تلاوت کریں تو بعض باتیں سمجھ آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو یہ پابند کیا ہے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک اور نیک برتاؤ کرے۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر ماں کا تذکرہ فرمایا ہے، اور یہاں پہ والد کا تفصیل سے تذکرہ نہیں فرمایا۔ ماں کے بارے میں اللہ رب العزت نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، حملت امہ کرہا، ماں ایک عرصہ تک اس بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور مشقت اور تکلیف برداشت کرتی ہے جو باپ نہیں کرتا۔ ووضعتہ کرہا، پھر ماں اپنی اس اولاد کو جنم دیتی ہے اور یہ تکلیف ماں برداشت کرتی ہے، باپ نہیں کرتا۔ وحمل وفصالہ 30 شہرا، پھر ماں اس بچے کو گود میں رکھتی ہے اور دودھ پلاتی ہے، یہ مشقت ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت نہیں کرتا، اس لیے ماں کا حق زیادہ ہے۔ لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ماں اور باپ کو دیکھیں تو والد کو ماں پر فضیلت ہے خامد اور بیوی کے اعتبار سے۔ قرآن کریم میں ہے الرجال قوامون علی النساء، کہ جو خدا نے مرد کو عورت پہ فوقیت دی ہے وہ عورت کو مرد پہ فوقیت نہیں ہے۔ تو مرد کی حاکمیت کو دیکھیں تو ایک دوسری حدیث سمجھ آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ تمہارا والد یہ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اس کو کھول لو، چاہو تو اس کو بند کر دو۔ یہ باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی بات ہے، آج جمعہ ہے، گزشتہ ہفتہ میں کراچی میں تھا اور ہمارے ایک شاگرد ہے، اس کے گھر میں میرا کھانا تھا۔ بعض لوگ ہوتے ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، لیکن ان کی بات سنے تو بندے کو خوشی بھی ہوتی ہے اور ان کی دلیل پر تعجب بھی ہوتا ہے۔ چلے میں اس پر ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ آزاد کشمیر میں ایک شہر ہے راولہ کوٹ، وہاں کا ایک نوجوان تھا، کشمیر چلا گیا اور شہید ہو گیا۔ اب اس کے باپ نے اپنے بیٹے کی تصویر اپنی بیٹھک میں لٹکائی ہوئی تھی۔ تصویر اپنے گھر اور بیٹھک میں لٹکانا حرام ہے، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں تصویر لٹکی ہو یا جس گھر میں شوقیہ کتا رہتا ہو اس گھر میں رحمت کا فرشتہ کبھی نہیں آتا۔ ایک ہے شکاری کتا، اس کی گنجائش ہے، ایک ہے رکھوالی والا کتا، اس کی بھی گنجائش ہے، ایک ہے شکاری بھی نہیں رکھوالی بھی نہیں، صرف شوقیہ کتا پالا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے گھر میں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ تو انہوں نے اس شہید کی تصویر بیٹھک میں لٹکائی تھی۔ میں ملنے کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا کہ بابا جی آپ کا بیٹا شہید ہوا، کتنا اس کو مقام ملا ہے، اور آپ نے بیٹھک میں تصویر لٹکائی ہے، یا تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اب وہ ان پڑھ تھے، انہوں نے ایک دلیل بنا رکھی تھی جو مجھے سنا دی۔ بعض دلیلیں شیطان بندے کے ذہن میں ڈالتا ہے اس کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے۔ مجھے فرمان لگے کہ ہم تو بیٹھک میں نہیں رہتے، ہم تو اندر رہتے ہیں نا، تصویر ہم نے بیٹھک میں لٹکائی ہے تو رحمت کا فرشتہ جہاں نہیں آتا تو نہ آئے، اندر آئے جہاں ہم سوتے ہیں۔ اب میں نے پھر ان کو حدیث کا مطلب سمجھایا، بھئی اس کا معنی کمرہ نہیں، اس کا معنی پورا گھر ہے۔ آپ نے کمرہ سمجھا، حدیث میں اس کی مراد یہ نہیں کی۔
خیر جو بات میں سمجھا رہا تھا، ہفتے کو کراچی شاگرد کیا میری دعوت تھی، اس کے والد صاحب بوڑھے تھے، تو میں نے وہاں ایک بات کی، بھئی اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت بہت کرے۔ ان کا بوڑھا والد کہتا ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ پتر میرے پیر پہلا کٹیا کر تے میری ماں اپنی ماں دے بعد کٹیا کر۔ یہ بڑی سننے والی بات ہے۔ وہ پنجاب کے لیے رہتے کراچی میں، کہتا ہے میں اپنے پتر نہ پہلے پیر میرے کٹیا کر تے پھر ماں دے کٹیا کر۔ میں کہا جی کیوں؟ آندہ اس واسطے کہ حدیث پاک ہے کہ اللہ پاک نے ماں دے قدمہ جنت رکھی ہے، تے جنت ابو آتے میں کھولا گا تے تاں اندر بڑھے گا نا، اس واسطے پہلے میرے پیر گھٹے تھے پھر اپنی ماں دے جا کے گھٹے۔ اب دیکھو نا کیسی اس نے بات کی، بات تو اس کی ٹھیک ہے۔ اس نے کہا اللہ نے والد کو جنت کا دروازہ بنایا ہے اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے۔ میں کہتا ہوں پہلے میرے پاؤں دبا تاکہ دروازہ کھل جائے، پھر اندر کی جنت اس کے پاس چلے جائے۔ ماں کا بھی حق ہے اور باپ کا بھی حق ہے۔ اللہ ہمیں ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ عالم نہیں ہوتے لیکن ان کی بات اتنی وزنی ہوتی ہے کہ بندہ اس کو مسترد نہیں کر سکتا، بندہ اس کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میں ایک مرتبہ حاکم سدار کے تحصیل دیپال پور ضلع اکاڑا، یہ حاکم سدار کے گاؤں ہے، وہاں ایک بہت بڑے ذمہ دار تھے، بٹو فیملی کے، فوت ہو گئے۔ میرے مرید بھی تھے، مجھ سے بیعت کا تعلق بھی تھا، نہ اردو بولتے تھے نہ اردو لکھتے تھے، ان پڑھ تھے، ذمہ دار بہت بڑے تھے۔ میرے بیانات وہ سنتے رہتے تھے اور بیانات سننے کی وجہ سے آپ کیونکہ میرے بیان بہت کم سنتے ہیں اس لیے آپ کا ذوق گفتگو کا نہیں بنتا کہ اگر کوئی باطل فرقے کا آدمی آ جائے تو اس کو دلیل سے قائل کیسے کرنا ہے۔ وہ میرے بیان سنتے رہتے تھے۔ ان کے پاس ایک بندہ آیا تو اس نے آ کر ان سے کہا کہ ہمیں قربانی کی کھال دو۔ انہوں نے کہا بھی ہم تو قربانی کھال آپ کو نہیں دیں گے۔ اب جو لڑکا لینے والا آیا کیونکہ ہمارے مسلک کا نہیں تھا، ہم سنی ہیں، وہ وہابی تھے، غیر مقلد اہل حدیث جسے آپ کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا بھی ہم آپ کو قربانی کھال نہیں دیں گے۔ جب اس نے سمجھا نا کہ بابا قربانی کی کھال نہیں دیتا تو اس نے اس بابے سے چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ اس بابے سے کہنے لگا کہ بابا جی تسی نماز پڑھ دے ہو تو نماز جانے سی نا رفع دین کر دو، ہاتھ چک دو، جو میں دی چک دیں، تسی ہاتھ نہیں چک دے اسی ہاتھ چکنے ہیں، تو اگر آپ مجھے قربانی کی کھال نہیں دیتے تو نماز میں آپ رفع دین نہیں کرتے، آپ مجھے اس کی دلیل دو، آپ کی تو نماز ہی غلط ہے۔ اب بابا بیان سنتا تھا ان پڑھ، سمجھدار بہت تھا۔ اس نے کہا پتر تو رفع دین کرنا ہے تو میں نہیں کرتا، دلیل او دے ذمہ جڑا کرے، جڑا نہ کرے او دے ذمہ دلیل نہیں ہوندی، دلیل تو دیونی ہے، میں نہیں دیونی۔ اب دیکھو بابا تھا نکل گیا اس سے۔ اس نے کہا میں رفع دین نہیں کرتا، تو کرتا ہے، جو کرے دلیل اس کے ذمہ ہے، جو نہ کرے اس کے ذمہ دلیل نہیں ہوتی۔ ہم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہیں، اگر کوئی بدقسمت آدمی عید کی نماز کے لیے نہیں آتا، آپ اس سے پوچھے کیوں نہیں آتا، وہ کہے گا آپ دلیل دیں کیوں آنا چاہیے، جو عمل کرے دلیل اس کی ذمہ ہوتی ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ ہم اس لیے رفع دین کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ سے رفع دین کرنا ثابت ہے۔ اب اس نے سمجھا میں نے بہت بڑی دلیل دی۔ اب اس نے کہا جی اس وقت رفع دین کرنے ہیں کہ 70 صحابہ کو ثابت ہے۔ وہ بابا جی بٹو پوچھنے لگے اندر پتر ہے 10 صحابہ کی تعداد کنی ہے؟ انہیں کہا 1,24,000، تو انہیں کہا 70 تیرے منے باقی میرے منے۔ صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کہا 1,24,000۔ اس نے کہا 70 تیری طرف ہے تو باقی میرے طرف ہیں، تو باقی غلط تھے۔ اب اس کا اس لڑکے کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ یہ تو ویسے درمیان میں بات ہی میں نے عرض کیا کہ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے 2-4 جماعتیں اسکول میں پڑھی ہوں یا 2-4 سال مدرسے میں پڑھا ہو تو وہ ان لوگوں کی بھی قدر کیا کرے جن نے اسکول یا مدرسے میں نہیں پڑھا۔ عقل کا تعلق اسکول یا مدرسے سے نہیں ہے، عقل اللہ رب العزت کی فطری نعمت ہے، اللہ جس کو چاہے عطا فرما دے۔